ایک بات یاد رکھیے، تاریخ میں جس بھی واقعے میں آپ کو اختلاف نظر آئے، مثلا یزید کی موت کے حوالے سے اختلاف ہے، 3 روایتیں ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جنگی مشقیں ہو رہی تھیں اور منجنیق سے کوئی پتھر آیا، یزید کے سر پہ گرا، مر گیا۔ ایک میں یہ ہے کہ اپنا بندر لے کے گھوڑے سواری کر رہا تھا اور گھوڑے سے گرا اور زین پہ اس کا پاؤں پھنسا اور زمین پہ رگڑتے رگڑتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ رات کو پتہ نہیں اس نے کیا کھایا اور صبح اٹھا تو اس کا چہرہ کمپلیٹلی بلیک ہو چکا تھا اور اس مرض کی وجہ سے یہ دنیا سے چلا گیا۔ جہاں پر بھی اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیجئے یہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تحقیق کنندگان یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی مارنے والے اس کے اپنے کزن مروانی خاندان سے تھے، کیونکہ یزید گیا تو یزید کا بیٹا آیا معاویہ ابن یزید، جب وہ گیا تو پھر اسی کا کزن مروان آیا۔ مروان نے پھر شادی کی ام خالد سے جو یزید کا دوسرا بیٹا تھا، اور شادی کرنے کے بعد جب یہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو یزید کا بیٹا جو خالد وہ بھی بیٹھا تھا، اس نے یزید کی بیوی یعنی جس سے شادی کی تھی، اب اس کی بھی بیوی تھی لیکن اس بچے کی تو ماں تھی، اس کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ماں کو جا کے بولا کہ یہ حاکم بھی بن گیا ہے، آپ سے شادی بھی کی ہے اور آپ کو ہی گالیاں دے رہا ہے، اختلاف بھی ہے تو گھر میں بولے، یہ تخت پہ بیٹھ کے گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم اس کا بندوبست کر دیں گے۔ 1 سال میں مروان کو اسی رات میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی تیز تھا، اس نے امیر شام کی طرح اپنے بیٹے عبد الملک کی لوگوں سے بیعت لے لی تھی۔ اس کے بعد عبد الملک آیا، پھر اس نے بھی پورا بدلہ لیا، یعنی یزید کے چچا کو بعد میں آ کے مارا، اس کے جتنے افراد تھے ان سب کو مارا۔ اب یہ تخت سب سے مضبوط ترین حکمران آل امیہ کا امیر شام کے بعد اگر کوئی ٹھہرا ہے وہ عبد الملک ہے۔ اب اس نے کام کیا کیا؟ ان کے کام بھی سیم تھے یزیدیوں والے، لیکن ایک بدلاؤ لایا انہوں نے اپنے طریقے میں۔ اہل شام سخت نفرت کرنے لگے تھے یزید کے طریقے سے۔ واقع ہرہ رونما ہوا کہ 3 دن مدینے کو حلال کر دیا گیا، آفیشل ریپ ہوا مدینۃ النبی میں، کئی ہزار زنازادے بچے پیدا ہوئے اس شہر میں۔ یہ سارے واقعے دیکھ رہے تھے۔ اہل مدینہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے، اہل کوفہ سخت نفرت کرتے تھے شامیوں سے۔ کوفی کچھ بھی ہوں پھر بھی امیر المومنین کو جانتے تھے، مدینے والے کچھ بھی ہوں وہ رسول کی حدیثیں سنتے تھے، شامیوں کو کیا پتا۔ انہوں نے اختلاف کیا یزید کی روش سے کہ یزید کا کام برا تھا، حضرت حسین کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب اس سے پہلے اہل شام کو جتنے حدیثیں سنانے والے تھے وہ خود شامی تھے۔ انہوں نے ایک نئی روش ایجاد کی، مدینے سے ایک صحابی کو بلایا جناب زہری کو، اور اسے بنایا ہیڈ آف دا حدیث۔ کوئی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ اطلاعات اور نشریات کے وزیر ہیں، ان کو اطلاعات اور نشریات کا وزیر بنا دیا۔ یعنی پورے بلاد اسلامی میں اگر حدیث جائے گی تو یہ سنائیں گے۔ اور اہل شام کو کہا پہلے جو تمہیں حدیثیں سناتے تھے وہ شامی تھے، لیکن آج کے بعد اگر کوئی تمہیں حدیث سنائے گا وہ اہل مدینہ ہے، مطلب اس پر ایک مہر تائید لگی ہوئی تھی، اب جو یہ کہے گا وہ سچ ہے۔ پہلے حدیثیں تو تھیں کہ حاکم کیسا بھی ہو، کیونکہ خرو امام حسین نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو آدھی حدیثیں جو شہر میں پھیلی ہوئی تھیں کہ حاکم چاہے کیسا بھی ہو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، حاکم چاہے فاسق بھی ہو اب اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمارے دیوبند اور اہل حدیث کے علماء منبر پر بیٹھ کر یہی حدیثیں سناتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ان کو جرت نہیں پیدا ہوتی کہ امام حسین کو غلط کہیں، لیکن کیونکہ سعودی عرب میں عوام کا پریشر نہیں ہے، آپ کسی سعودی مولوی سے پوچھو گے کہ یزید صحیح تھا یا فرزند رسول صحیح تھا، وہ یہی بولیں گے کہ یزید صحیح تھا، وہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے۔ ان کے سامنے وہ ساری حدیثیں جو گڑی ہوئی حدیثیں پڑی ہوئی ہیں کہ حاکم چاہے فاسق بھی ہو آپ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھوں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ معجم کبیر طبرانی کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ابو نعیم اصفہانی حذیفہ بن یمان سے نقل کرتے ہیں کہ کہا کہ حاکم کا سایہ
اللہ کا سایہ ہے. یعنی اگر حاکم تمہارے اوپر ہے تو یہ مت سمجھو یہ حاکم ہے، یہ کس کا سایہ ہے؟ اللہ کا سایہ ہے. مسند احمد ابن حنبل کہتے ہیں جو حاکم کی عزت کرے یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے. سنن ترمذی جناب ابو بکر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر ابن عامر ممبر پر تھے، وہ جناب ابو بکر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن عامر نے پتلی سی قمیص پہنی ہوئی تھی. تو نیچے والے بندے نے کہا بھائی اس نے پتلی قمیص پہنی ہے، اور رسول خدا نے فرمایا نازک لباس نہیں پہنو، یہ فاسقوں کا لباس ہے. تو جناب ابو بکر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تجھے نہیں پتا جو حاکم کی برائی کرتا ہے وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے. حاکم کیسا بھی ہو، چاہے پتلا لباس پہنے چاہے کچھ بھی کرے، ہمیں حق نہیں کہ ہم حاکم کے خلاف ایک جملہ بولیں. یعنی آپ کو پتا چلا کہ آپ کے وزیر اعظم نے خدا نہ خواستہ شراب پی لی، آپ بولو شراب نہیں تھی، شہد تھا. نہیں، پیر صاحب کا پانی تھا، شراب تھوڑی تھی. حاکم کے خلاف ایک لفظ آپ نے نہیں بولنا. اب نسبت کس سے دے رہے ہیں؟ کبھی جناب ابو بکر سے، نسبت کس سے دے رہے ہیں؟ کبھی ابو ذر غفاری سے. کہ ابو ذر غفاری جو سخت ترین مخالف حکومت عثمان میں، جناب عثمان کا، جن کو تبعید کر کے ربضہ بھیجا گیا، یہ کہتے ہیں کہ دو شخص جناب ابو ذر غفاری کے پاس گئے اور ابو ذر غفاری نے عمرے یا حج کی اجازت مانگی. جب اجازت مل گئی تو منا کے مقام پر کہ رسول نے بھی وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، ابو بکر نے بھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، عمر نے بھی وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. اور ان کو اگر کسی نے بتایا کہ جناب عثمان نے منا میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ پہلی مرتبہ دین میں بدعت آ گئی ہے، تو کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، جو رسول نے نہیں کیا وہ عثمان کر رہا ہے، یہ بدعت ہے. وہ شخص کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جناب ابو ذر نے اعتراض کرنے کے بعد پھر خود منا میں کھڑے ہو کے 4 رکعت پڑھی. ہم نے کہا کہ ابو ذر ایک طرف حاکم کا اختلاف کر رہے ہو کہ 2 رکعت کیوں پڑھی بدعت ہے، پھر خود 4 پڑھ رہے ہو. کہ نہیں، رسول خدا نے فرمایا تھا حاکم غلط بھی کرے تم اس کے راستے پہ چلو، قیامت میں خدا جانے حاکم جانے.